بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ شہد اور چینی کو ملا کر ایک اسکرب تیار کریں اور چہرے پہ لگائیں۔ اس سے چہرے کا رنگ چمکنے لگ جائے گا۔ سائنس کہتی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا بڑھ جاتی ہے جو چھینک کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ اگر چھینک نہ آئے تو اس سے فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا چھینک کا آنا اللہ کی ایک خاص نعمت ہے۔ ہمیشہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر کھانا کھایا کرو۔ سوجن والی جگہ پر پان کے پتے رگڑنے سے سوجن ختم ہو جائے گی۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے شہد اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ ماسک جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے، ایک اسکرب کی طرح کام کرتا ہے۔ خالی پیٹ سونے سے پرہیز کیا کریں کیونکہ یہ عمر میں کمی کرتا ہے۔ آب زمزم کو غور سے دیکھیں تو نظر تیز ہو جائے گی۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت: عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا۔ جب محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ کالی مرچ کھانے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں، دہی میں ذرا سا اسپغول ملا کر کھا لیں اور اس کے فائدے جانیے۔ رنگ گورا ہوگا، پیٹ کی چربی کم ہوگی، اسکن سے داغ دھبے ختم ہوں گے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم میں طاقت بڑھتی ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ زیادہ تر ننگے پاؤں چلنے سے آپ کے پاؤں کے تلوے بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھایا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور کر دیتا ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ آلو کے قدرتی بلیچی اجزاء آنکھوں کے نیچے سے ہلکے داغ دھبے ختم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کمر اور گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گریز کریں۔ معدے کی اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا اور بدن کی گرمی بھی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کالے یرقان سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ گنے کا رس پیا کریں۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا اور اس سے سکون کی نیند آتی ہے۔ دبلا ہونا ہے تو لیموں والا شربت پی لیا کرو۔ جو خواتین چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہیں تو وہ دودھ میں ایک سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ چوکڑی مار کر کھانا کھانا بیماری پیدا کرتا ہے۔ زعفران آدمی کو دیر تک جوان رکھتا ہے۔ مرغی کے بچوں کو جلدی بڑا کرنا ہے تو اس کے لیے انہیں کریلے کے ٹکڑے کھلایا کرو، اس سے وہ جلدی بڑے ہو جائیں گے۔ ایک گلاس دودھ میں 3 سے 4 کھجوریں ابال کر پینے سے ماہواری کا درد اور جسمانی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دماغی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہو جاتا ہے۔ کدو کاٹ کر آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور نظر کی کمزوری کو دور کر دیتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ جو کمزور بندہ صبح اٹھ کر ایک سیب کھا لے ناشتہ کرنے سے پہلے
تو کبھی اس کے بدن میں کمزوری نہیں رہے گی اور نہ ہی کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں روزانہ کھجوریں کھا لینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پیا کرو، اس سے آپ کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کمر اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے متلی اور موشن میں آرام ملتا ہے۔ ناشتے کے بعد گاجر کھا لینے سے چہرے کی خشکی دور ہو جاتی ہے اور اس سے نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور جسم میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں۔ اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ مت پئیں۔ شام کے وقت پیاز کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ مولی کے پتے کھانے سے پیشاب کے راستے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ وہم کرنے سے عمر میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اب ہم یہاں پر جانتے ہیں کہ کھجور کھانے کے کون کون سے فوائد ہیں۔ کھجور میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے تو کسی وٹامن سی سے بھرپور کے باعث کشمش قوت کو مضبوط بناتی ہے۔ سبز رنگ کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بادام، کیلا اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنا کر پی لیں، مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور اس سے بے پناہ طاقت ملے گی۔ مردانہ طاقت بڑھانی ہے تو انگور کا شربت پی لیا کرو۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر اپنے چہرے کو دودھ جیسا سفید رکھنا ہے تو ہمیشہ ایک ہی قسم کا صابن استعمال کریں، کیونکہ الگ الگ صابن کا استعمال آپ کے چہرے کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کی جلد پر اثر کرتا ہے جس سے آپ کی جلد کالی نظر آتی ہے۔ انگوروں کا رس پینے سے بی پی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پاخانہ کالے رنگ کا آئے تو جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے، اس کے لیے دن میں 2 سے 3 بار کھیرے کھایا کریں۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ چہرے پر قدرتی نکھار لانا چاہتے ہو تو سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیموں کا چھلکا رگڑ لو، اس سے آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی اور اسے چہرے پر ملیں، چہرے پر الگ ہی چمک ہوگی۔ روزانہ لیموں پانی پی لیا جائے تو ہفتے کے بعد 3 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ جڑواں بچوں کی خواہش چاہتے ہو تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیں۔ اگر بڑھاپے میں جوان نظر آنا چاہتے ہو تو دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لیا کرو۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ داڑھی رکھنے والے افراد کو قوت باہ میں کبھی کمی نہیں آتی۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سر درد والے پالک استعمال نہ کریں۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے، آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بے چینی ہوتی محسوس ہو رہی ہو تو انار کا جوس پی لیا کریں، جسم کی تھکاوٹ کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین ہے۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کا ٹکڑا کاٹ کر کھائیں، سر کا درد مکمل ختم ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو بھونے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں، 1 ہفتہ ایسا کریں، افاقہ ہوگا۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ ہر دوسرے دن اسپاغول کا چھلکا
دودھ میں ڈال کر ضرور پیا کرو، صحت مند رہو گے۔ اسپغول کا چھلکا استعمال کرنے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ دیسی انڈے دل اور دماغ اور قوت باہ کو طاقت دیتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہترین ہوتی ہے اور ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ اگر آپ ناخنوں کا آپس میں مساج کریں گے تو آپ کے بال جھڑنا رک جائیں گے۔ روزانہ 2 دانے کھجور کی کھایا کریں، اس سے جسم میں خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور آپ کا کمزور جسم طاقتور ہو جاتا ہے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر خوب مالش کریں اور آدھے گھنٹے کے بعد نہا لیں۔ اپنے مقصد میں لگن، مسلسل جدوجہد میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل ہی استعمال کریں، اس سے آپ کے بال کافی حد تک مضبوط رہیں گے۔ جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ اسے فوراً جواب دیں یا پھر اس کی بات کو فوراً سن لیں تو یہ صحت مند دماغ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آڑو کے درخت کے سائے تلے لیٹنے سے مرگی کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ سر میں درد ہونا، کمزوری اور چکر آنے کی سب سے بڑی وجہ ناشتہ نہ کرنا یا ناشتہ لیٹ کرنا، یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ صبح کا ناشتہ زبردست کیا کرو۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور آپ کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، جسم میں آئرن کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ کم روشنی میں کام کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگی ہیں تو موم بتی کی موم اپنی پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں اور ایڑیوں کو صاف کر لیں، اس سے آپ کی ایڑیاں بآسانی صاف ہو جائیں گی۔ بھنے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری بھی لگ سکتی ہے اور اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ قبض یا پیٹ کا پھول جانا تو صبح نہار منہ 2 کھجوریں کھا لو اور 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لو، اس سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ دماغ کی بیماری ہو تو شام کے وقت 1 کھجوریں کھاؤ، یہ بیماری بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کھانا کھا کر سو جانے سے جسم میں طاقت کم ہو جاتی ہے اور ایسے انسان پر چربی بہت جلدی چڑھتی ہے۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے لوگوں کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں آدھا چمچ لیموں کا رس اور تھوڑا سا شہد ملا کر پی لیں۔ روزانہ صبح 4 بجے اٹھنے والے انسان کو کوئی بھی بیماری نہیں لگ سکتی۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ شہد میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگس خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہوں گے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کی 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لیں۔ جیسا کہ اگر آپ کو صبح کے ٹائم بہتر لگے تو صبح کے ٹائم پی لیں یا پھر آپ شام کو بھی پی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اس پانی کو پینے سے بھوک کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کو کھانے میں احتیاط کرنی پڑے گی۔ شوگر کے مریض ہمیشہ 1 پھل کا استعمال کیا کریں
کیونکہ اس پھل میں شوگر نہیں ہوتی، اور اس پھل کا نام ہے جامن، کیونکہ جامن کے استعمال سے شوگر بہت جلدی کم ہو جاتی ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ خود کو قصوروار ٹھہرانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ پیاری ناظرین، یہاں پر ایک بہت ہی زیادہ اہم بات کی جائے گی، جیسا کہ بیٹیوں کو کھجور لازمی کھلاؤ۔ اس کی ایک بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ بیٹیوں کو گڑتی بھی کھجور سے دیا کرو، پھر جب بیٹی 1 سال کی عمر کی ہو جائے تو اسے کھجور کا ایک دانہ روزانہ باقاعدگی سے کھلانے کا اسے عادی بناؤ۔ سردی ہو یا گرمی، کھجور بیٹی کے لیے لازمی ہے۔ کھجور کی تعداد بڑھاتے رہو۔ جیسے ہی بیٹی کی عمر شادی تک پہنچ جائے، جب شادی ہو جائے تو پھر اور زیادہ پابندی سے کھائیں۔ بچے پیدا ہوں گے، پھر انہیں شروع کروائیں۔ نسل در نسل یہ سلسلہ چلنا چاہیے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ادویات کے آدھے سے زیادہ پیسے بچ جاتے ہیں، نسل صحت مند ہو جائے گی۔ اللہ نے کھجور پیدا ہی ماں اور بچے کے لیے کی ہے۔ پیاز کا رس 50 گرام صبح نہار منہ پیتے رہنے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیشہ صبح کے وقت ورزش کرنی چاہیے جب آپ کا پیٹ خالی ہو، یعنی کہ آپ نے کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو۔ نظر کی کمزوری دور کرنی ہے تو سونف، مصری اور بادام، ثابت دھنیا، یہ تمام چیزیں لے کر 20-20 گرام، اور اس میں کالی مرچیں، زیرہ دونوں کو 20 گرام، ان تمام چیزوں کو پیس کر ایک سفید شیشی میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے نظر کمزور ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو زیادہ کیا کریں اور رات کو کم کیا کریں۔ جو لوگ رات کو زیادہ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں تو وہ بیماری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اونٹنی کے دودھ میں بے بہا طاقت ہو جاتی ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں بے پناہ برکت آتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیٹ کا پھول جانا یا لٹک جانا، میتھی دانہ اور سونف، ان دونوں کو پانی میں ملا کر ابال لو اور اسے پی لو۔ اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ اس سے لٹکا ہوا پیٹ بھی آسانی سے اندر ہو جائے گا۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کرتا ہے تو گھر میں کوئی بھی جانور لے آؤ، اسے پالو، اسے بڑا کرو، اس سے بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ دہی اور شہد ملا کر ایک ماسک کی طرح اپنے چہرے پر لگانے سے یہ جھریوں میں کمی کرتا ہے۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعاؤں میں اگر آپ کا دل لگنے لگ جائے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے والا ہے۔ اللہ سے امید رکھیں اور اپنے حق میں بہتری کی دعا مانگیں۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جائے تو ایسی عورت روزانہ انار کا رس اور کھیرے کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ اگر آپ کا وزن اچانک کم ہونا شروع ہو جائے تو یہ ایک خطرناک چیز ہونے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو بڑی الائچی 10 گرام رات بھر پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس کو مل کر چھان کر ہم وزن ارکے کیوڑا ملا کر نہار منہ پئیں۔ دل کی دھڑکن کبھی تیز نہیں ہوگی۔ اگر مسلوں کا درد ہو یا پھر مسلوں سے خون آتا ہو تو لونگ کھاؤ، اس سے افاقہ ہوگا۔ پاخانہ کالے رنگ کا آئے تو دن میں 2 کھیرے کھا لو۔ پیاری ناظرین، اگر آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیا کریں
اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔